دوستو ہم جانتے ہیں کہ وقف بورڈ جہاں جہاں بھی ہے وہاں بہت زیادہ لوٹ ہوتی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ میں اگر ایمانداری سے کام ہو جائے تو مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں بھی وقف بورڈ ہے اس میں لوٹ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں نے وقف کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، مگر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں نے ہی وقف بورڈ میں لوٹ مچا رکھی ہے۔ لیکن جب اوکھلا کے ایم ایل اے امات اللہ خان دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بنے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی جس سے ایسا لگا کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے وقف بورڈ میں اتنا اچھا کام کیا ہو۔ امات اللہ خان نے دہلی وقف بورڈ میں کئی اچھے کام کیے۔ انہوں نے اماموں کو اچھی خاصی تنخواہ دینی شروع کی۔ جو دکاندار اب تک وقف کو صرف 100 200 300 روپے مہینے کا کرایہ دیتے تھے، اس سے انہوں نے ہزاروں روپے کرایہ لینے شروع کیے۔ کل ملا کر ان کے آنے کے بعد وقف میں اچھے خاصے پیسے آ گئے اور ایسا لگا کہ دہلی وقف بورڈ ایک عظیم مثال قائم کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے دن بیتے گئے خود امات اللہ خان پہ کرپشن کے چارج لگنے لگے۔ امات اللہ خان کے جو ویرودھی ہیں انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ امات اللہ خان نے دہلی وقف بورڈ میں زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کو ہی بھر دیا ہے۔ انہوں نے ایسے رشتہ داروں کو بھر دیا ہے جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ وقف بورڈ میں کام کر سکے۔ ان پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے وقف بورڈ سے ایسے لوگوں کو سیلری دی جو وہ پرسنل یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کا، مگر سیلری وہ وقف بورڈ سے دلوا رہے ہیں۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ دہلی وقف بورڈ کے سیکشن آفیسر محفوظ محمد کو گھپلے اور گھوٹالے کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سی بی آئی نے بہت پہلے ہی ایسی ریکمنڈیشن دی تھی کہ محفوظ محمد کے خلاف کارروائی کی جائے، مگر دہلی وقف بورڈ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بہت دنوں تک یہ معاملہ ٹلتا رہا، مگر مشہور وکیل محمود پراچا کو یہ بات ناگوار گزری کہ آخر یہاں جو بےایمانیاں ہو رہی ہیں، جو گھپلے ہو رہے ہیں، جو گھوٹالے ہو رہے ہیں، اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے کمپلین پر محفوظ محمد کے خلاف ایکشن ہوا۔ دہلی وقف بورڈ میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جس میں 4 لوگوں نے دستخط کیے جو کہ ممبر ہیں دہلی وقف بورڈ کے، اور ان کے دستخط کے بعد یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ محفوظ محمد کو سسپینڈ کیا جائے۔ محفوظ نے غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، فی الحال انہیں امیڈیٹ ایفیکٹ سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امات اللہ خان پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی وقف بورڈ سے اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پرویز ہاشمی کا نام بھی لیا تھا اور دوسرے ممبر کا بھی نام لیا جس میں انہوں نے کہا تھا یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ بھلا ہو جائے اور ہم ان کا یہ بھلا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے وہ ہمارے خلاف کہیں نہ کہیں شکایت کر رہے ہیں۔ سسپینشن لیٹر پر جن 4 لوگوں کے دستخط ہیں اس میں چودھری شریف احمد، پرویز ہاشمی، نعیم فاطمہ اور عظیم الحق شامل ہیں۔ جی ہاں، انہی 4 لوگوں کا سائن ہے اس پہ، اور یہ لیٹر سی ای او کے نام سے جاری ہوا ہے۔ سی ای او نے یہ لیٹر جاری کیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ امیڈیٹ ایفیکٹ سے محفوظ محمد کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ محفوظ صاحب سے بھی بات ہو سکے، ہم نے کوشش کی کہ پرویز ہاشمی سے بات ہو سکے، اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ محمود پراچا سے بھی بات ہو سکے اور ان سب کی رائے اس معاملے میں جانا جائے، لیکن ہم ابھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ محفوظ صاحب بھی سامنے آئیں، وہ ہمیں انٹرویو دیں اور وہ بتائیں کہ کیا ان کے خلاف غلط ہوا ہے یا ان کے خلاف صحیح ہوا ہے۔ اگر ان کے خلاف غلط ہوا ہے تو ان کو بھی میڈیا کے سامنے آ کر انٹرویو دینا چاہیے، اور جو لوگ بھی ان کے خلاف غلط کر رہے ہیں، ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اس کا بھی نام ان کو بتانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امات اللہ خان کو پسند نہیں کرتے ہیں یا ان سے کسی وجہ سے جلتے ہیں یا ان کی کامیابیوں سے جلتے ہیں یا کوئی وجہ ہے، ان سب کا کہنا ہے کہ امات اللہ خان بھی ایک دن وقف بورڈ میں پھنسیں گے، وہ بھی دوبارہ جیل جائیں گے، ان پہ بھی ایکشن ہوگا، لیکن فی الحال ان پہ کیا ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یا ان پہ کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال یہی ایک خبر تھی جو ہم نے آپ کو دی ہے کہ محفوظ محمد جو سیکشن آفیسر تھے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں محفوظ محمد صاحب اس سلسلے میں کیا ایکشن لیتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا کوئی اور ایکشن لیتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ہم سب کو اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔